بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يهزيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة متفق عليه۔ معزز ناظرین، مشاہدین کرام، عزیز ساتھیوں، محترم بزرگوں، دینی و ملی نوجوانوں، اسلامی بھائیوں، تمام قسم کی حمد، بڑائی، کبریائی، تعریف و توصیف رب ذوالجلال خالق و مالک ارض و سما کے لائق و سزاوار ہے، جس نے کائنات کو وجود بخشا، اور بے شمار درود و سلام نازل ہو آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو سب کے لیے رشد و ہدایت بن کر دنیا میں نبی بن کر تشریف لائے، اور آپ نے اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے پیغام کو کما حقہ پہنچا دیا۔ محترم مشاہدین کرام، آج کی اس مختصر سی نشست میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی ہے جو بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی ہے، نیک صحبت اور بری صحبت کی مثال، بڑی پیاری مثال ہے، یعنی اچھے لوگوں کے ساتھ رہنا اور برے لوگوں کے ساتھ رہنا۔ اگر برا آدمی اچھے لوگوں کی صحبت میں پڑ جائے تو اس کا اثر اس پہ پڑتا ہے اور وہ اچھائی میں تبدیل ہو جاتا ہے، لیکن اگر ایک اچھا آدمی برے لوگوں کی صحبت میں پڑ جائے، برے لوگوں کا ساتھ مل جائے اور ان کے ساتھ رہنے لگے، تو اس کی اچھائی جاتی رہتی ہے اور ان برے لوگوں کی صفت اس میں آ جاتی ہے اور اس کا لبادہ یہ اوڑھ لیتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے پر ابھارا ہے۔ حدیث میں نیک لوگوں کا ساتھ، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں، ایسی مجلسوں میں بیٹھنا جہاں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہوتی ہوں، ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں، رسول کی سنت کے پابند ہوں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے ہوں، بری باتیں بولنے سے بچتے ہوں، اللہ رب العالمین کا ڈر ان کے دل میں ہو۔ اگر ایسے لوگوں کے ساتھ کچھ بھی نہ ملے، صرف صحبت لیں، تو یہ بہت بڑا انعام ہے اس شخص کے لیے جو اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے۔ اور برے لوگوں کی صحبت ایک بہت بڑا عذاب ہے انسان کے لیے۔ خود کی برے لوگ اگر اس کے ساتھ مل جاتے ہیں، چاہے اس کی کمپنی میں ہوں، چاہے اس کے معاشرے میں ہوں، چاہے ایسے لوگوں کے ساتھ اگر برے لوگوں کا ساتھ مل گیا تو اچھا آدمی بھی برائی کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور برائی کے راستے پہ چل پڑتا ہے۔ اور اسی لیے ہمیشہ اچھے ساتھی کا اختیار کرنا چاہیے، جو نیک ہو، دنیا دار نہ ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو اور پرہیزگار ہو، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کرتا ہو، نمازوں کا پابند ہو، سچ بولتا ہو، جھوٹ بولنے سے خود ڈرتا ہو۔ ایسے لوگوں کے ساتھ میں رہنے سے میرے عزیز ساتھیوں، محترم بھائیوں، اچھائی ہی انسان کے اندر آئے گی۔ لیکن اگر یہی اچھا انسان جس کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہوں، یہ باتیں اس کے اندر پائی جاتی ہوں، سچ بولتا ہو، جھوٹ کے قریب نہ جاتا ہو اور اللہ سے ڈرنے والا ہو، کسی کو تکلیف دینا، کسی پر ظلم کرنا، ان تمام چیزوں سے بچنے والا ہو، لیکن اگر ایسے لوگوں کی جھرمٹ اور سماج اور معاشرے میں وہ پڑ جائے کہ جہاں برائیاں ہی ہوں، تو ایسے میں کتنا بھی بچے گا لیکن اس کو تکلیف ہوگی،
اور وہی مثال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہمارے لیے ایک مثال ہے، ہمارے لیے ایک سب سے بڑی دلیل ہے کہ اچھے لوگوں کی صحبت ہمیں اختیار کرنی چاہیے۔ صرف یہ تھیوری نہیں ہے، اس کو آپ اگر اپنی زندگی میں اگر آپ نظر دوڑائیں گے تو آپ کو یہ باتیں سمجھ میں بھی آئیں گی۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء، کہ برے لوگوں کے ساتھ اور اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی یہ مثال ہے، ان کی مصاحبت اختیار کرنے کی، اچھے لوگوں کی اور برے لوگوں کی مصاحبت اختیار کرنے کی یہ مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کحامل المسک ونافخ الکیر، خوشبو یا مشک بیچنے والے اور بھٹی دھونکنے والے کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ آپ نے فرمایا کہ فحامل المسک اما ان یحزیک، اگر آپ خوشبو بیچنے والے کی صحبت اختیار کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، کہا کہ 3 چیزوں سے خالی نہیں ہوگا۔ اما ان یحزیک، یا تو وہ یوں ہی آپ کو دے دے گا، تھوڑا سا لے لو، لگا لو بطور ہدیہ تحفہ دے دے گا، وَإِمَّا أَن تَبْتَعْ مِنْهُ، یا تو آپ اس کے ساتھ رہیں گے تو اچھا لاؤ بیچ رہا ہے، سب لوگ خرید رہے ہیں، میں بھی خرید لوں، آپ بھی خرید لیں گے۔ کہا یا تیسری حالت یہ ہوگی اگر آپ خریدے بھی نہیں اور اس نے دیا بھی نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِمَّا أَن تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبًا، کم سے کم جو خوشبو اس کے پاس ہے جو دوسروں کو بیچ رہا ہے تو وہ خوشبو ہی آپ پالیں گے، لیکن فائدہ ملے گا، خوشبو ہی ملے گا، لیکن ملے گا آپ کو، بدبو نہیں آئے گی، کوئی برا نہیں آپ کا ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی بری صحبت اختیار کرنے کی مثال، بھٹی دھونکنے والے کے پاس رہنے کی مثال دی، کہا ونافخ الکیر، لیکن اگر آپ برے لوگوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں تو بھٹی دھونکنے والے کی صحبت اختیار کرنے یا اس کے پاس بیٹھنے ہی کی طرح سے ہے۔ اور اگر ایسے لوگوں کے ساتھ جاتے ہیں تو بھٹی دھونکنے والے کے پاس اگر آپ جائیں گے تو آپ بھی یہ 2 حال سے خالی نہیں ہوگا، یا تو اما ان یحرق ثیابہ، اس میں سے بھٹی دھونکے گا اور چنگاری نکلے گی، وہ چنگاری کبھی آپ کے چہرے پر پڑے گی، کبھی آپ کے کپڑے پر، کپڑا آپ کا جل سکتا ہے، یا تو وہ اس کی چنگاری جو اڑ رہی ہے یا تو آپ کے کپڑے کو جلا دے گی، وَإِمَّا أَن تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا خَبِيثًا، اگر کچھ بھی نہیں پائیں گے تب بھی وہ گندی چیز کو یا لوہے کو، جو بھی چیز کو وہ بھٹی میں ڈال کر کے دھونک رہا ہے، اس کو گرم کر رہا ہے، تو جب وہ پگھلے گا تو اس سے بری بو آئے گی، بدبو آئے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا تو آپ کو اگر چنگاری نہیں بھی اڑی، بہت سیفٹی رہا، تب بھی اس کی بدبو آپ کو پہنچے گی اور بری بو آپ کو ملے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مثال ہے اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی اور برے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی۔ اچھے لوگوں کی اچھی مجلسوں میں بیٹھیں گے جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کرنے والے اور کہنے والے، سنانے والے، اس پر عمل کرنے والے ہوں، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ بھی سنتے سنتے اس پر عمل کرنے والے بن جائیں گے۔ لیکن اگر اللہ سے ڈرنے والے نہ ہوں، دنیا دار ہوں، چوری، غیبت، چغلخوری اور ان تمام چیزوں والے لوگوں کے ساتھ اگر آپ رہیں گے تو آپ میں بھی وہی صفت آئے گی، آپ بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائیں گے آج، اور کل آپ بھی دوسرے کی بات سن کر کے اس کے سامنے آ کے پیش کرنا شروع کر دیں گے، اور غیبت اور تمام برائیاں یہ آپ اس میں خود شامل ہو جائیں گے۔ اگر نہیں بھی شامل ہوں گے، اس کے ساتھ بیٹھیں گے اور وہ غیبت کرے گا تو کچھ نہیں تو کم سے کم آپ اپنی کان سے اس کی غیبت سنیں گے، تو بھی یہ سننا بھی برا ہے اور یہ بھی گناہ کا باعث ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، محترم دوستو، ہمیں اپنے معاشرے کے اندر، اپنے کام کے پارٹنرز کے اندر اور تمام جہاں بھی ہم چلتے ہوں، رہتے ہیں، جہاں ہم اپنا ذریعہ معاش کے لیے آئے ہوئے ہیں، اپنے گھر میں ہیں، اپنے گاؤں میں ہیں، تو ہمیں اچھے لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیے، اچھی صحبت اختیار کرنی چاہیے، اور غیبت اور چغلی کرنے والے، نماز سے دور رہنے والے، جھوٹ بولنے والے، ایسے لوگوں کے ساتھ جانے سے بچنا چاہیے۔ اس لیے کہ آج اگر آپ اللہ سے ڈرتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے ہیں، لیکن ایسے لوگوں کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو ان کی
کچھ نہیں تو ان کا جھوٹ سننا پڑے گا، کچھ نہیں تو ان کی غیبت سننی پڑے گی. آپ غیبت کریں گے بھی نہیں تب بھی کم سے کم وہ جو غیبت کرے گا تو اس میں ہاں میں ہاں، آج نہیں تو کل ملانا شروع کر دیں گے، اور یہ اس کے گناہ کے ارتکاب کرنے کے ساتھ ساتھ آپ بھی گناہ کے مرتکب ہوں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اچھے اور نیک لوگوں کی مصاحبت اختیار کرنے کی توفیق دے. نیک لوگوں کے ساتھ، علماء ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، امام ہیں، گاؤں کے سماج میں جو اچھے لوگ ہیں ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور ان کے ساتھ رہنے کی اللہ ہمیں توفیق دے. ایسے لوگوں کا ساتھ ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے. جو بھی تھوڑا موڑا وقت آپ کو اپنی زندگی، اپنے جو ہے ذریعے معاش کے بعد کمانے کی، یعنی اپنے کام سے فرصت کے بعد جو بھی تھوڑا موڑا وقت ملے تو ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، ایسے لوگوں کی مصاحبت اختیار کریں، اور اس میں آپ کا نقصان نہیں ہوگا، فائدہ ہی ہوگا. اور اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی مثال مشک بیچنے والے، خوشبو بیچنے والے کی مصاحبت اختیار کرنے جیسی ہے. جو مشک بیچتا ہے، خوشبو بیچتا ہے، اگر آپ اس کے ساتھ رہیں گے تو ہوگا کبھی کبھار آپ کو ہدیہ بھی دے دے گا، اگر نہیں بھی دے گا تو آپ کو بھی اگر اللہ توفیق دیا تو آپ اس سے خرید لیں گے، خوشبو خریدیں گے، مہکیں گے آپ. لیکن اگر دیا بھی نہیں، آپ کو خریدنے کی طاقت بھی نہ رہی تو بھی وہ دوسروں کو بیچتا ہے، تو جو نکالے گا تو اس سے خوشبو آپ سونگھ لیں گے بغیر پیسے کے اور بغیر اس کے ہدیہ کے. یہ آپ کو چیز حاصل ہوگی. تو اللہ تعالی ہماری زندگی کو بھی معطر کر دے، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں. اللہ رب العالمین نیکوکاروں میں سے ہم سب کو بنا دے، آمین. اور برے لوگوں کی صحبت سے ہم سب کو اللہ تعالی بچائے، اور برے لوگوں کی ساتھ اختیار کرنا اور برے لوگوں کی مصاحبت اختیار کرنے سے ہم بچ جائیں. یہ ہماری کامیابی کی ایک سیڑھی ہوگی اور یہ ایک سبب بھی بنے گا. اللہ ہم سب کو نیک بنائے، نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کی، نیک لوگوں سے الفت اور محبت کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیرا.